أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور اس کی ضروریات کی تمام چیزیں اس مٹی سے ہی نکالیں۔ الخالق اور الباری کے اسم مبارک کو پڑھتے ہوئے شدت سے احساس ہوا کہ جو چیز جہاں کی پیدائش ہوتی ہے اس کی ضرورت کا سامان بھی وہیں سے نکلتا ہے۔ انسان جو مٹی سے بنا ہے اس کی تمام ضرورت کا سامان، پھل، فروٹ، سبزیاں، تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی سے ہی نکالی۔ اور وہ خالق اتنا بڑا ہے جس نے اس مٹی سے اتنے بڑے شاہکار انسان کو بنایا، لیکن پھر بھی انسان اپنے خالق کو بھول کر دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔ آج ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اور بہت خوبصورت نام المصور کے بارے میں جانیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ المصور جو ہماری صورتوں کا بنانے والا ہے، ہماری سیرتوں کو بھی خوبصورت بنا دے اور ایسا بنا دے کہ اسے ہم پسند آ جائیں۔ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ المصور کا لفظ بہت خوبصورت ہے اور اس کے روٹ ورڈز ہیں صاد، واو، را۔ المصور کے لغوی معنی ہیں صورتیں بنانے والا۔ یہ اسم مبارک قرآن پاک میں صرف ایک بار سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں استعمال کیا گیا ہے۔ المصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اور اس کے لغوی معنی ہے خوبصورت ترتیب دے کر بنانے والا، شکل دینے والا، متناسب اعضاء بنانے والا۔ آئیے اب المصور کی اصطلاحی تعریف دیکھتے ہیں۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ اس اسم کے معنی یوں بتاتے ہیں: هو الذی انشأ خلقہ علی صور مختلفۃ لیتعارفوا بها فقال وصورکم فاحسن صورکم۔ المصور وہ ذات ہے جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچان سکیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں۔ مراد یہ ہے کہ ہر مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز پہچانی جاتی ہے۔ دنیا کی
عام آسمانی اور زمینی مخلوقات خاص صورتوں ہی سے پہچانی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرندے بنائے لیکن ہر پرندہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، جانور بنائے لیکن ہر جانور ایک دوسرے سے مختلف ہے، ریپٹائلز بنائے اور ہر ریپٹائل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ مختلف قسم کے انواع اور مختلف قسم کی صورتیں بنانے والا ہے المصور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان بنائے، مرد بنائے، عورتیں بنائیں اور ہر کسی کی صورت ایک دوسرے سے مختلف بنائی۔ المصور کی ذات اتنی بڑی ہے کہ مختلف صورتیں بنانے کے اس کے بے انتہا مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ تھا کہ جداگانہ تشخص ہر انسان کا ہر چیز کا ہو۔ خاص مقصد اور ضرورت کے تحت المصور نے ہر چیز کی پیدائش کی، ضرورت کے مطابق صلاحیتیں اور ظاہری شکل صورت مختلف چیزوں کو دی، اور سب سے بہترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری انسان کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت ہمیں قرآن پاک میں مختلف آیتوں میں ملتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقناکم ثم صورناکم، پھر ہم ہی نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ صورتیں بنانے والا المصور ہی ہے۔ آج ہم کسی کی شکل کو دیکھ کے، کسی کی صورت کو دیکھ کے فوراً کمنٹ کر دیتے ہیں، اس کی ناک ایسی ہے، اس کی آنکھیں ایسی ہیں، اس کے نقش ایسے ہیں، اس کا رنگ ایسا ہے۔ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ یہ المصور کی تخلیق ہے، اس کا بنانے والا، صورتیں بنانے والا المصور ہے۔ اور جس بات کو ہم بہت کیجولی کہہ دیتے ہیں، ہم المصور کی بنائی ہوئی چیز کی برائی کر دیتے ہیں۔ ہم انسان مٹی سے بنے ہیں اور ہم انسان وہ ہیں کہ جس کا اپنی ذات پہ کوئی اختیار نہیں۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ المصور کی مصوری پہ کوئی بھی کمنٹ کریں؟ سورہ تغابن آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں صورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ المصور صورتیں بنانے والا ہے اور خود اپنے پاک کلام میں کہہ رہا ہے کہ میں ہوں وہ جس نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں اور بہت اچھی بنائی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کی آنکھیں بڑی بنائیں، کسی کی چھوٹی بنائیں، کسی کا منہ لمبا بنایا، کسی کا گول بنایا، کسی کے لپس موٹے بنائے، کسی کے پتلے بنائے۔ المصور ہے سب کی صورتیں بنانے والا۔ تو آج ہم نے یہ بات سیکھ کے جانی ہے کہ جس مخلوق کو، جس انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس بھی اللہ کی تخلیق کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی صورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس المصور نے بنائی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے پاک کلام میں کہہ دیا کہ میں نے بنائی اور بہت اچھی بنائی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی بھی صورت پہ کوئی تبصرہ کرنے والے؟ سورہ انفطار آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کمال کے مصور ہیں اور المصور سب سے بڑا مصور ہے۔ اس نے انسان کو کیسے اعتدال کے ساتھ بنایا، منہ بنایا تو اس پہ 2 آنکھیں بیلنس کرنے کی بنائی، ایک ناک بنا دی، لپس بنا دیے، کیسے 2 خوبصورت ہاتھ بنا دیے، کیسے جسم کا توازن برقرار رکھا۔ کبھی سوچ کے تو دیکھیے کہ اگر ہماری آنکھوں کی جگہ ناک، ناک کی جگہ آنکھیں اور منہ لگا ہو تو انسان کیسا لگے گا۔ ایک صورت کو اعتدال سے بنانے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء
وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے۔ اور سورہ 3 آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ہر انسان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ المصور کی کاریگری کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، وہ المصور نے بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ آج المصور کی ان تمام صفات کو پڑھتے ہوئے، ان تمام باتوں کو پڑھتے ہوئے ہم نے اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ المصور جو صورتیں بنانے والا ہے، آج کے بعد ہم نے المصور کی کاریگری پہ کبھی کوئی کوسچن نہیں کرنا۔ آج کے دور کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں پہ تو کمنٹس کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اپنی شکل کو بھی شیشے میں دیکھتے ہوئے کبھی سوچتے ہیں کہ کاش ہماری آنکھیں بڑی ہوتی، کاش ہماری ناک پتلی ہوتی، کاش ہمارے ہونٹ ایسے ہوتے، کاش ہمارے کان ایسے ہوتے۔ یقین جانیے یہ باتیں جب ہم کرتے ہیں تو ہم اللہ کی تخلیق پہ کوسچن کر رہے ہوتے ہیں اور سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں ہر اس چیز پہ جو المصور نے بنائی ہے۔ کتنی آسانی سے ہم المصور کی کاریگری پہ کوسچن کر دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ آج کے بعد بلکہ آج ہی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیے اور کہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے جو بنایا بہترین طریقے سے بنایا، کیونکہ تو المصور ہے۔ اور اپنے ذہن سے ہر قسم کے کمپلیکس کو، ہر قسم کی ایسی چیز کو نکال دیجئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے پہ پیدا کیا ہے اور المصور نے ہماری صورت بنائی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر انسان خوبصورت نہ ہو، ہر انسان بہترین کیوں نہ ہو؟ آج ہم بہت کمپلیکس میں رہتے ہیں۔ انسان نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی ہر ممکن کی کوشش کر لی ہے۔ آج کاسمیٹک سرجریز عروج پہ ہیں، کیونکہ ہمیں اپنے آپ سے کنٹینٹمنٹ ہی نہیں ملتی۔ ایک بات کا جواب تو دیجئے کہ یہاں پہ دنیا میں بیوٹی سٹینڈرڈز جو بنے ہوئے ہیں وہ کس نے بنائے ہیں؟ کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ کیا وہ کسی بہت سپریم پاور نے بنائے ہیں؟ آپ کے دل سے آواز آئے گی نہیں، وہ سٹینڈرڈز تو میرے جیسے ہی عام انسانوں نے بنائے ہیں۔ تو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جو المصور ہے اور بہترین تخلیق کرنے والا ہے، عام لوگوں کے بیوٹی سٹینڈرڈز کو اپنانے کے لیے اپنے آپ کو چینج کر دیا۔ کیا یہ ہمیں زیب دیتا تھا؟ کیا ہمیں المصور کی کاریگری پہ کوسچن کرنا چاہیے تھا؟ آپ کے دل سے آواز آئے گی ہرگز ہرگز نہیں۔ ہر انسان خوبصورت ہے، ہر انسان بہترین ہے، کیونکہ وہ المصور کی پیدا کردہ ہے۔ اگر ہمارے اندر ایسی کوئی بھی عادت ہے کہ ہم کسی کی شکل دیکھ کے فوراً کمنٹ دیتے ہیں، ہم کسی کی شکل دیکھ کے فوراً ٹونٹ کرتے ہیں، یا ہم اپنی ہی شکل دیکھ کے اپنے نقوش کو کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، تو آج توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ المصور، میں آپ سے دل سے معافی مانگتی ہوں ہر اس وقت کی جب میں نے کسی کی شکل پہ ٹونٹ کیا، یا میں نے اپنی شکل کو دیکھ کے کہا کہ کاش میری شکل ایسی ہوتی یا ویسی ہوتی۔ اور میرے پیارے اللہ، میں دل سے شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے بہترین پیدا کیا۔ میری شکل تیری دین ہے، میری شکل بنانے والا تو ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے پیارے اللہ المصور کی کاریگری پر کنٹینٹڈ نہ ہوں؟ انسان دنیا میں جو کچھ بھی بناتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں، دیے ہوئے مادوں سے کو جوڑ کے بنا دیتا ہے، لیکن المصور وہ ذات ہے جو عدم سے کسی چیز کو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اس کو اپنے لحاظ سے شکل و صورت عطا کرتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ الخالق ہے جو پیدا کرنے والا ہے، اور پھر الباری ہے وجود میں لانا ہے، اور پھر تیسرا مرتبہ آتا ہے المصور کا، جس کے معنی ہے صورت بنانے والا۔ اور یہاں اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو اس کی آخری مکمل صورت بنا دینا۔ ان تینوں مراتب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام اور انسانوں کے کاموں کے درمیان کوئی مشابہت نہیں۔ انسان کا کوئی بھی منصوبہ ایسا نہیں ہے جو سابق نمونوں سے ماخوذ نہ ہو، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر منصوبہ بے مثال ہے اور اس کی اپنی ایجاد ہے۔ انسان جو کچھ بھی بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مادوں کو جوڑ جاڑ کر بناتا ہے۔ وہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں نہیں لاتا، بلکہ جو کچھ بھی وجود میں لایا ہے وہ بھی مادے بھی بجائے خود اس کے الخالق کے پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح صورت گری کے معاملے میں بھی انسان موجد نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورتوں کا نقال مصور جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اثر مصور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جس نے ہر جنس، ہر نوع اور ہر فرد کی صورت لاجواب بنائی ہے اور کبھی ایک صورت کی ہو بہو تکرار نہیں کی۔ انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے تو آؤٹ آف آئیڈیاز ہو جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اب کیا بناؤں، لیکن المصور کی مصوری اتنی بڑی ہے کہ اس کی ہر چیز دوسری سے ڈفرینشیٹ ہے، ہر شکل دوسرے سے مختلف ہے۔ المصور اشیاء کی تصویر بنانے والا، ان کو ترتیب دینے والا اور مخلوق کو پہلی بار پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمام موجودات کو پیدا کیا، انہیں اپنی حکمت کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بنایا اور اپنی حمد و حکمت کے ساتھ ان کی صورت گری کی، اپنی حکمت کے ساتھ خوبصورت بنایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف حالات کے مطابق مخلوقات پیدا کرتا ہے، کبھی طویل، کبھی پست، کبھی حسین، کبھی مذکر تو کبھی مؤنث، اور اللہ ہی ہے جس نے ماؤں کے رحموں میں اجسام پیدا کیے اور ان میں روح پھونکی۔ المصور کی قدرت پہ اگر غور کریں تو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بے شمار انسان دنیا میں آئے ہیں، ان کی شکلیں صورتیں مختلف ہیں، اس کے خزانوں میں کتنی صورتیں ہیں جو اب تک ختم نہیں ہوئیں۔ اس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ہجر میں یوں بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازے سے اتارتے ہیں۔ سب کی شکل و صورت مختلف، یہاں تک کہ فنگر پرنٹس المصور کی مصوری کی بہترین ایک ایگزامپل ہیں۔ کتنے انسان پیدا ہوئے، لیکن جب سے دنیا بنی ہے، جب تک رہے گی، جتنے بھی لوگ آئیں گے، تمام لوگوں کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور المصور کی مصوری کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کائنات کی ہر مخلوق کو بنانے والا ہے المصور، مختلف انواع و اقسام کے پھل، پھول اور پودے بنانے والا ہے المصور، زمین پر چلنے والے حشرات اور جانور، اڑنے والے پرندے اور تیرنے والے جانور بنانے والا ہے المصور۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا المصور ہے کہ رحم مادر میں صورتوں کا بنانے والا وہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، اور وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟
آج سائنس نے ترقی کر لی اور انسان کو پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیومن فیٹس کو 3 لیئرز کے اندر پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہمیں اس کلام سے پتہ چلتا ہے جس نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 لیئرز میں انسان کے بچے کو پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے۔ المصور کی کاریگری پہاڑوں میں، آبشاروں میں، جھیلوں میں، پھول، گھاس، برف پوش پہاڑوں میں، تتلیوں میں، پھلوں میں، ہر جگہ انسان کو نظر آتی ہے۔ الخالق، الباری اور المصور، یہ تینوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ الخالق، الباری اور المصور یہ تینوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور اگرچہ یہ سب تخلیق سے متعلق ہیں، ان کے معنی اور دائرۂ کار میں لطیف سا فرق موجود ہے۔ الخالق پیدا کرنے والا، خلق کے معنی ہے پیدا کرنا، وجود میں لانا، اندازہ لگانا۔ الخالق وہ ذات ہے جو عدم سے وجود میں لاتی ہے، یعنی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ نے اسے پیدا کیا۔ اس میں تخلیق کا ابتدائی مرحلہ شامل ہے، منصوبہ بندی، پلاننگ، اندازہ لگانا، میئرنگ، اور پھر وجود دینا۔ الباری ٹھیک تناسب سے بنانے والا، برا کا مطلب ہے آزاد کرنا، درست کرنا، بے عیب بنانا۔ الباری وہ ذات ہے جو مخلوق کو بغیر نقص کے صحیح تناسب سے اور ترتیب سے بناتی ہے، یعنی وہ چیز جو پیدا کی گئی ہے اسے صحیح جسمانی ساخت دینا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت الباری کا مظہر ہے۔ اور المصور صورت بنانے والا، تصویر یا صورت دینا۔ المصور وہ ذات ہے جو مخلوق کو ایک منفرد شکل و صورت دیتی ہے، مثلا ہر انسان کا چہرہ، جسم، رنگ، نسل، آواز، ان سب میں فرق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہے۔ یہ فنکارانہ تخلیق، آرٹسٹک فارمیشن کو ظاہر کرتی ہے۔ تو خلاصے میں اگر دیکھیں تو الخالق پیدا کرنے والا، کریشن فرام نتھنگ، عدم سے وجود میں لانے والا۔ الباری درست بنانے والا، ہر چیز کو مناسب ترتیب و تناسب سے بنانے والا۔ المصور صورت دینے والا، شکل، صورت اور ظاہری شکل دینے والا۔ ایک انسان کی تخلیق کو ہی اگر لے لیں، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، یعنی کچھ نہیں تھا، اس سے وجود میں لایا۔ الباری اس انسان کا جسمانی نظام ترتیب دیا، دل، دماغ، ہڈیاں، رگیں سب درست جگہ پر رکھی۔ المصور نے ہر انسان کی منفرد شکل و صورت، رنگ، چہرہ، آواز، جسمانی ساخت بنائی۔ تو وہ اللہ، وہی الخالق ہے، وہی الباری ہے، اور وہی المصور بھی ہے۔ اعتدال اعضاء میں المصور کا حسن سلیقہ ہی دیکھ لیجئے۔ جانور اپنے کان صاف نہیں کر سکتے، لہٰذا المصور نے ان کے کانوں میں بے شمار بال اگا دیے جو گرد و غبار اس کے کانوں کے اندر نہیں جانے دیتے اور کیڑے مکوڑوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ المصور نے مرغیوں، بطخوں اور پرندوں کے کانوں کو بالکل ہی بند کر دیا کہ گرد و غبار اور باہر کی کوئی بھی چیزیں انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ المصور 7 پردوں سے آنکھوں کے نور کی حفاظت کرتا ہے۔ آنکھ جو جسم کا سب سے نازک عضو ہے، اسے ایک گڑھے میں جڑ دیا اور اس کے اوپر ایک قوس اور ناک کی ہڈی قائم کر دی۔ پلکیں اور پپوٹے اتنے حساس بنائے گئے کہ ذرا سی غیر چیز سامنے آئے تو وہ بند ہو جاتے ہیں۔ المصور ناک کے سوراخ کو کج-مج بنا دیا۔ المصور نے ناک کے سوراخ کو کج-مج بنایا اور گرد و غبار سے حفاظت کے لیے اس کے اندر بال پیدا کر دیے تاکہ ہوا فلٹر ہو کے اس کے اندر جائے اور انسان و حیوان نزلہ اور زکام سے محفوظ ہو سکیں۔ المصور نے حلق میں کھڑکیاں لگا دیں کہ کھانے پینے کی چیز اپنی راہ لے اور سانس اپنی راہ پر چلے۔ المصور حلق کے سوراخ کی طرح اس کے معدے کو بھی اس نے ٹیڑھا میڑھا بنایا تاکہ غذا اس میں محفوظ رہے اور آسانی سے باہر نہ آئے۔
المصور کی صفت مصوری کا کیا کہنا۔ حق تعالیٰ نے ایک انسان کو دوسرے انسان سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے سارے ہی بدن میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جن سے وہ پہچانا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا ہے، خصوصاً انسانی چہرہ جو انچ مربع سے زائد نہیں، اس کے اندر قدرت حق نے ایسے امتیازات رکھے ہیں کہ اربوں انسانوں میں ایک کا چہرہ بالکل دوسرے کے ساتھ ایسا نہیں ملتا کہ امتیاز باقی نہ رہے۔ انسان کے جو انگوٹھے اور انگلیوں کے پور ہیں، ان کے اوپر جو نقش و نگار خطوط کے جال کی صورت میں قدرت نے بنائے ہیں، وہ کبھی ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے۔ صرف آدھ انچ کی جگہ میں ایسے امتیازات کے اربوں انسان میں یہ پورے مشترک ہونے کے باوجود ایک کے خطوط دوسرے سے نہیں ملتے، اور قدیم اور جدید ہر زمانے میں انگوٹھے کے نشان کو ایک امتیازی چیز قرار دے کر عدالتی فیصلے اس پر ہوتے ہیں، اور فنی تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ بات صرف انگوٹھے ہی تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہر انگلی کے پوروں کے خطوط بھی اسی طرح ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ آج دنیا پلٹ کر پھر بائیو میٹرک پہ آ گئی، یہ المصور کی ہی کاریگری ہے۔ آج انسان نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا میدان بنا لیا۔ آج ہمیں جتنی فکر اپنے ظاہر کی ہے، اس سے زیادہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ ہمارے چہرے پر ذرا سی کوئی چیز لگ جائے تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اسے دیکھیں، لوگ ہماری میلی شکل کو دیکھیں، لیکن ہمارا دل جو گندگی سے بھر جاتا ہے، ہم پرواہ ہی نہیں کرتے اور وہی دل لے کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہمیں دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے آج، کیونکہ وہ آئینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو اور شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اب ایک بہت ہی باریک نکتے پہ بات کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ ذرا اس بات کو غور سے سنیے۔ اسلام میں جاندار کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے ہم ریزن کی طرف چلتے ہیں۔ پچھلی امتوں میں اس کا مشاہدہ ہوا کہ لوگوں کی تصاویر ان کی یادگار کے طور پر بنائی گئیں اور ان کو اپنے عبادت خانوں میں اس غرض کے لیے رکھا گیا کہ ان کو دیکھ کر ان کی عبادت گزاری کا نقشہ سامنے آئے تو خود ہمیں بھی عبادت کی توفیق ہو جائے گی، اور ہم بھی رفتہ رفتہ ان لوگوں کی طرح عبادت گزار بن جائیں گے۔ لیکن دیکھا گیا کہ لوگوں نے انہی تصویروں کو اپنا معبود بنا لیا اور بت پرستی شروع کر دی۔ پچھلی امتوں میں جانداروں کی تصاویر بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں، اس لیے شریعت اسلام جو کہ تا قیامت تک رہنے والی شریعت ہے، اسلام میں جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ ہم لوگ شراب نوشی کو گناہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ غیر محرموں کے ساتھ بیٹھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن تصویر کشی کرنا، جاندار کی تصویر بنانا جو کہ قطعی طور پہ منع ہے، اس کو حرام نہیں جانتے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی تصویر بنائی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا رہے گا یہاں تک کہ مصور اس میں روح پھونک دے، اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا، اور جس نے کسی قوم کی بات کان لگا کر سنی حالانکہ وہ اس سے بھاگتے ہوں، قیامت کے دن اس کے کان میں سیسا ڈالا جائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے 1751۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اندر تصویر ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 5517۔
آج ماڈرن ہونے کے کلچر کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ماڈرن ظاہر کر کے دکھانے کی تگودو میں انسانوں نے اپنے گھروں میں تصاویر لگا لی۔ آپ انٹر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک پوری پکچر گیلری، پوری فیملی ٹری نظر آتی ہے۔ ہم نے تصویریں لگانا جو کہ اسلام میں منع تھا اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا اور اپنے گھروں میں تصویریں لگا لی۔ آج ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے، لیکن بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس کے اندر تصویر ہو۔ تو سوچئے کہ ہم نے اپنے گھروں کو کیسا بنانا ہے، ایسا ویران جہاں فرشتے داخل ہی نہ ہو سکیں یا برکتوں والا۔ غور کریے، فکر کریے اپنے گھروں کی، اور اگر چاہتے ہیں کہ برکتیں آپ کے گھروں میں اتریں تو گھروں میں سے تمام تصاویر اتار دیجئے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نہ جانتے ہوئے کیے گئے عمل کو معاف کرے گا، اور ہمارے گھر میں رحمتوں کا حصول اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں فرشتے آئیں، برکتیں آئیں، تو ہم تصویریں نہیں لگائیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت میں تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 5537۔ اس زمانے میں جہاں پہ لوگوں نے تصویریں بنانے کو بہت عام سمجھ لیا ہے، ہر بندہ موبائل سے تصویریں بنا رہا ہے، مختلف ایپس پہ اپنی تصویریں اپلوڈ کر رہا ہے، مختلف ایپس کے ذریعے اپنی شکلیں تبدیل کر رہا ہے اور اس کو اپنی صرف فن ایکٹیویٹی ایک سمجھ رہا ہے۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی فن کے نام پر کتنے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ المصور جو حقیقی مصور ہے ہمیں تمام ان گناہوں سے بچائے۔ اور آپ کا اگر کوئی پیارا ایسا کوئی کام کر رہا ہے تو ہمارا کام کیا ہے؟ پہنچانا۔ ہمارا کام آج یہ ہے، پہلے اس بات کو خود سمجھیں، اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں۔ اگر ایسا کوئی عمل ہم کرتے ہیں تو پہلے خود کو تبدیل کریں، پھر اپنے پیاروں تک یہ بات ضرور پہنچائیں۔ ابو ذرا نے کہا کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں مروان بن حکم کے گھر میں گیا تو انہوں نے چھت پر ایک مصور کو دیکھا جو تصویر بنا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری مخلوق کی طرح پیدا کرنے چلا ہے۔ اگر اسے یہی گھمنڈ ہے تو اسے چاہیے ایک دانہ پیدا کرے، ایک چونٹی پیدا کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5953۔ اس اسم المصور کو سننے کے بعد اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات کہ دوسروں کی شکلوں کے بارے میں بیٹھ کر باتیں نہیں کرنی، کیونکہ شکلیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہم نے نمائش کے کلچر کو نہیں اپنانا، اپنے آپ کو شو آف نہیں کرنا۔ بچوں کی شرٹس ایسی نہیں لینی جس میں تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ بچوں کو تصویروں والی چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور انہیں سمجھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقی المصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس نے انسان کو بھی تصویر بنانے کا اختیار دیا ہے، لیکن ہمارے امتحان کے لیے بے جان چیزوں کی تصویر بنانے کی ہمیں اجازت دی ہے، لیکن جاندار کی تصویر بنانے سے ہمیں منع کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بغیر چوں چڑھا کرے اس کی باتیں مان لیں، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے کہ المصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو اس گناہ سے اور اس حرام کام سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچا لے۔ مزہ تصویر کا اس وقت آئے گا مصور کو، کہے گا اس سے جب خالق کہ اس میں جان پیدا کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ وقت ہم پہ یا ہماری اولادوں پہ آئے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے جب بندے کو المصور
جس بندے کا المصور پر مکمل یقین ہو جاتا ہے وہ کسی بھی شخص کو بدصورت یا حقیر نہیں سمجھتا، اس لیے کہ جس تصویر ساز سے تعلق ہوتا ہے اس کی ہر تصویر شاہکار لگتی ہے۔ تو کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کی شکل کو برا نہیں کہنا، اور ہمیشہ ہر بندے کو عزت کے ساتھ دیکھنا ہے، ہمیشہ اس کے اندر پازیٹیو چیزیں دیکھنی ہیں، کیونکہ اس کا بنانے والا المصور ہے۔ المصور سے دل سے دعا ہے کہ وہ المصور سے دل سے میری دعا ہے کہ وہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم نے جہالیت کی زندگی میں اگر ایسے جتنے بھی کام کیے ہیں، المصور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہی حقیقی المصور ہیں، تو یا اللہ ہمیں بخش دیجئے گا۔ جیسی خوبصورت آپ نے ہماری شکلیں بنائی ہیں، ہمارے دل کو بھی اتنا ہی خوبصورت بنا دیجئے گا۔ اس دن جب ہم آپ سے ملیں آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔